بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ یہ مناظر آپ نے دیکھے، یہ واشنگٹن کے آج کے مناظر کہ جو بائیڈن صدارتی انتخابات کے حوالے سے توثیق کے مراحل سے گزر رہے تھے کہ تمام تر جو مظاہرین ہیں انہوں نے دعویٰ بولا، اور یہ منظر دیکھ کر مجھے سید ابوالعلا مودودی کی وہ بات یاد آ گئی کہ 1970 کی دہائی میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ کمیونزم کو ماسکو اور سرمایہ دارانہ نظام کو واشنگٹن میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ تو یہ مناظر دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے وقت میں واشنگٹن کے اندر اور امریکہ کے اندر اس نظام کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اس پر آج کریں گے بات، اور پروگرام کے اندر ذکر ہوگا ایک بار پھر کوئٹہ کے سانحے کا کہ تمام وزیر مشیر بھی پہنچے، اپوزیشن بھی پہنچی، لیکن مظاہرین کو جس کا انتظار ہے وہ نہیں پہنچے، اور کیوں نہیں پہنچے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب رپورٹ بھی ہم نے دکھائی اپنے ناظرین کو، آج جو منظر تھا، کل بھی ہم نے اس کی پریڈکشن تو کر دی تھی کہ جو ہوگا بالآخر ہو جائے گا اس کا ڈراپ سین، لیکن ایک نیا ہوا کھڑا ہو جائے گا، اور آج دیکھ لیا قوم نے۔ ایک ویسٹرن پریس اور خصوصاً امریکن پریس وہ بڑی مدت سے یہ تصور بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ جن کی سکن سفید ہے، جو ہیزل براؤن آنکھیں اور بلانڈ بال لے کے آتے ہیں، وہ اتنے مہذب ہوتے ہیں کہ بڑے پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ اگر ان کو چھوڑ بھی دیا جائے تو وہ وہاں پر بہت آرام سے رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے 1 ملین مارچ بہت ہوئے، ویتنام کے زمانے میں بہت ہوئے تھے، ویتنام وار کے خلاف۔ پھر وہ جب فرحان جو ہے تو اس نے کیے تھے، اور مارٹن لوتھر کنگ کی جو بہت بڑی سپیچ ہے آئی ہیو اے ڈریم والی، وہ بھی اسی جگہ پہ ہوئی ہے، لیکن وہ کالے تھے، وہ پیسفل تھے، وہ چلے گئے۔ صحیح۔ اور مدتوں سے یہ پریڈکشن ہو رہی تھی کہ ٹرمپ کے حواریوں نے پورے امریکہ میں اتنا اسلحہ خرید لیا ہوا ہے کہ وہ اسلحہ جو ہے ان کی دکانوں پہ کم پڑ گیا۔ ہم نے یہاں کہا تھا کہ ٹرمپ اگر اس وقت اس کو کہیں ہرانے کی کوشش کی گئی تو وہ ہار کبھی نہیں مانے گا، وہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی، جس پہ ہم نے کل انالائز کیا تھا کہ اس نے سعودی عرب یہ وہ ساروں کے حوالے سے اس کو اپنا اسرائیل کو ساتھ ملا کے یو ای سے وغیرہ تسلیم کروایا، پھر اس سے بحرین سے کروایا، باقی چیزوں سے کروایا۔ اس وجہ تھا کہ میں ایران کو سنگل آؤٹ کر کے ایران پہ حملہ کر لوں گا، لیکن اس کی فورسز جو تھیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، وی آر اوور کمیٹڈ ان کنٹینمنٹ آف چائنا۔ ہم نے 3 لاکھ کے قریب جو فوج ہے اگر بھیج دی ہے، تو ہم تو افغانستان میں بھی اب مزید فوج بھیجنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، عراق میں بھی بھیجنے کے متحمل، اور اگر تم سمجھتے ہو تو پھر تو آپ امریکہ کی سیکورٹی جس کے مرضی والے کر دو، آپ جانیں۔ یہ اس انکار کے بعد کہ ظاہر ٹائم لیمٹ، اس نے پھر انٹرنل صورتحال، اس کا پلان بہت ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن پلان میں غلطی ہو جاتی ہے۔ پینسلوینیا کے جو 20 ووٹس تھے اس کے اوپر وہ عدالت میں گیا تھا، عدالت نے اس کے خلاف انکار کر دیا تھا۔ اگر یہ 20 ووٹ نکل جاتے تو جو بائیڈن جو ہے وہ میجورٹی آف دا ہاؤس میں سے 272 ووٹ نہ لے سکتا۔ صحیح۔ اور اگر وہ نہ لے لیتا تو پھر ہوتا یہ تھا کہ پھر ووٹنگ جو تھی وہ امنگ دا سٹیٹس ہوتی، تو ہر سٹیٹ کو 1 ووٹ ملتا، تو ٹرمپ آٹومیٹکلی جیت جاتا، کیونکہ زیادہ ریاستوں میں اس کے گورنرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان گورنر سے ووٹ دینا۔ رات کو جس وقت یہ لوگ پہنچے ہیں، میں ایک عورت کو سن رہا تھا وہاں، اس کو انہوں نے پکڑا، تو انہوں نے پکڑ کے تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، تو اس نے کیوں؟ آئی ایم گوئنگ فار ریولوشن۔ یعنی ان کے انقلاب کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ ٹرمپ نے ان کو یہ کیا ہوا تھا کہ تم گزشتہ تقریباً 50-60 سال بلکہ 1865 سے گورا جو ہے وہ یرغمال بنا ہوا ہے ہیومن رائٹس کا اور کالوں کی بدتمیزی۔ اچھا، اور یہ صاحب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، یہ جو مظاہرین جو ہم نے دیکھے مناظر کل کہ جو ایک حملہ کیے تھے اور کرسی پر بیٹھے تھے، ان کی جگہ اگر کوئی مسلمان ہوتے کسی بھی مطالبے کے لیے، اس نے وارنک نے کہا ہے نا، اس نے کہا ان کا سینیٹر جو ہے نا، اس نے کہا دیکھو تم سمجھتے کیا ہو، 30,000 صرف مسلمان ہوتے تو ان میں سے ایک بھی زندہ بچ کے نہ جاتا، بے شک وہ گورے کیوں نہ ہوتا۔
کہا تم نے تو حشر کیا ان کا 30، اس نے کہا 30,000 کالے ہوتے بچ کے زندہ نہ جاتے. آپ دیکھیں ایک کالا جو ہے وہ ذرا سا لا بریک کرتا ہے، اس کو پکڑ کے نیچے جس وہ فلائٹ کی جو ڈیتھ ہے وہ تو تکلیف دہ اتنی کہ اس کی گردن کے اوپر جو ہے اس نے پاؤں رکھا ہوا ہے، گھٹنا رکھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے سانس میں تکلیف ہو رہی ہے اور سن نہیں رہا، اور وہ مر جاتا ہے. تو ایک تو یہ بنیادی چیز کہ اس گورے جو کراؤڈ ہے یہ آیا ہے. اور کل وہ تو میں اس وقت بالکل ٹی وی لگایا ہوا تھا، اندر جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی میں نے کہا اب تو کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے، تو وہ سارے جو ہے کوئی ادھر سے پلانگ رہا ہے، کوئی ادھر سے پلانگ رہا ہے، ادھر سے پلانگ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کی پولیس کم تھی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. میری لینڈ اسٹیٹ سے پولیس کے دستے منگائے گئے، اور اس دوران جو ہے میئر آف دی واشنگٹن ڈی سی نے اعلان کر دیا کہ میں کرفیو لگا رہی ہوں 6 بجے تک آپ یہاں سے ہال خالی کر دیں. اس وقت تک بھی ہال خالی نہیں ہونا تھا. ٹرمپ نے یہ سوچا کہ ایک اس کا امیج تو بن گیا، تو کل صبح پینسلوینیا کا معاملہ ہو جائے گا، تو پینسلوینیا کی صورتحال میں تو بڑھ جاؤں گا، کوئی نہ کچھ ہو جائے گا. تو ٹرمپ نے پہلے تو کہا کہ یہ غلط ہے، ووٹ چوری ہوئے ہیں، لیکن تم پیسفل رہو، باہر آ جاؤ. پھر اس کو کہا گیا کہ نہیں، تم آ کے کہو کہ تم ظاہر بات ہو، اسٹیبلشمنٹ تو طاقتور تو ہے. تو ایک رات کو ایک افواہ یہ پھیل گئی کہ لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ کی ڈیل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کہ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ تم جاؤ اور کل صبح جو ہے تو ووٹنگ پوری نہیں ہوگی تو ٹرمپ صاحب جو ہے 4 سال کے لیے پھر بن جائیں گے. ٹرمپ آئی تھنک پہلی دفعہ ٹریپ میں آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، بہت تیز آتی ہے لیکن ٹریپ میں آ گیا. صبح سویرے اٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ کہ سیکرٹری آف دی اسٹیٹ آف پینسلوینیا جب ڈائس پہ آئے گی تو آ کے یہ آئے گا آ کے کہے گا کہ ہم جو 20 ووٹ ہیں ان کی ووٹنگ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ووٹ جائز ہے کہ نہیں. اب اس کے اوپر جو ہونی تھی رائے شماری، اب رائے شماری میں برابر، آپ کو کل بھی ہم گن رہے تھے کہ برابر ووٹ ہے، اپنے ہاؤس آف کامن میں اگر چلا جاتا تو اور بڑا مسئلہ ہو جانا تھا کانگریس میں بڑا. اور وہ ایک کنفیوژن ایسی پھیل جانی تھی کہ قانون یہ کہتا تھا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹس کو ووٹ. لیکن ٹرمپ کے اپنے سینیٹرز انہوں نے ٹرمپ کے خلاف بولنا شروع کیا، اور اس میں بولتے بولتے انہوں نے کہا کہ ہم نے رات جو کچھ دیکھا ہے یہ امریکہ کے لیے ایک عجیب و غریب سی ایک نائٹ میئر ہے، ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہے جس کا ہم نے کبھی زندگی میں تصور ہی نہیں کیا تھا. ہم نے سوال صاحب اتنی تکلیف دہ بات ہے یہ کہ اس امریکہ نے اپنے پڑوس میکسیکو سے شروع ہو کے ہونڈراس میں، گرنیڈا میں، کولمبیا میں، پاناما میں، چلی میں، نکراگوا میں، برازیل میں صرف یہ کام نہیں کروایا لوگوں کو کھڑا کر کے، بلکہ ان لوگوں کے موب سے لوگوں کو قتل کروایا ہے. صحیح. ایک اسکول آف امریکاز تھا جو 70 سال تک کھلا رہا ہے. وہاں ان سارے 12 ملک ہیں لیٹن امریکہ کے جو اس کے پڑوس کے تھے، ان 12 ملکوں کی افواج کو ٹریننگ دی جاتی تھی 3 چیزوں کی. نمبر 1، تم نے لوگوں کو اٹھانا کیسے ہے، کڈنیپ کیسے کرنا ہے. لوگوں کے لیے اذیت، مینول بنے ہوئے تھے اذیت دینے کے، کہ کیسے ان کے پاؤں کو باندھ کے اسے اس کی پینٹ وینٹ باندھ کے اور کیسے اس کے اندر کیڑے چھوڑنے ہیں یا چوہے چھوڑنے ہیں اور ان کو ان اذیت کے اندر گرفتار کرنا ہے، یا کیسے ان کے زخموں کو کس طریقے سے نمک کا چھڑکاؤ کرنا ہے، اور کیسے ان کو واٹر بورن کرنا، طرح طرح کی اذیت ناک. یہی چیز جو ہے میں نے وہاں دیکھی تھی سویک کے جو سینٹر تھا جو شارع فردوسی ایران میں، بالکل ایگزیکٹلی وہ چیزیں بنی ہوئی انہوں نے رکھی ہوئی ایرانیوں سے بعد. اسی طرح جلوس نکلتے تھے. اسی طرح نکراگوا کے صدر کو، الیکٹڈ صدر کو قتل کروایا گیا. اسی طرح پینوشے جو ہے اس کو جرنیل تھا، اس نے اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کیا. یہ سارا کچھ وہاں جائز ہے، یہ سارا کچھ آپ سپورٹ کرتے تھے. پھر جو بندہ تم لوگوں کا حامی ہوتا تھا، بلکہ بڑا اچھا تبصرہ ایک سوشل میڈیا پہ آج آیا ہے کہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے امریکہ نے خود اپنا کیونکہ جا نہیں سکتے اپنے گھر میں کر لو. اچھا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ یہ ایشو ہے. اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، بائیڈن بالآخر توثیق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، نئے وہی ان کا راستہ اب کھلا ہے. اب پالیسیز کیا ہوں گی خاص طور پر ہمارے خطے کے لیے، اور خود جو ایک تقسیم شدہ معاشرہ امریکہ کا ہے
وہاں پہ ڈیموکریٹس اپنے لیے سپیس مزید کیسے پیدا کریں گے. میرا خیال بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم اس ایشو کے اوپر بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ بڑے اہم مہمان ہوں گے, طاہر جاوید صاحب, تو اس پہ وہ ساتھ رہیں گے ہمارے. بریک لیتے ہیں.